آتی ہے، بولو مما پاپا اور وغیرہ ہم لفظ، اور بعض اوقات اللہ معاف کرے گانے۔ ہاں ہم امت ہیں جس امت سے باقی دنیا نے اسلام کو حاصل کرنا تھا، جس امت سے باقی لوگوں نے اسلام حاصل کرنا تھا، ہم امت ہیں۔ مما پاپا بلواتی ہیں یا کوئی گانا سکھا دیتی ہیں یا کوئی فضول قسم کی فضول بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جیسے ہی بولنا شروع کرے والدین کا، اس اولاد کا یہ حق ہے والدین کے اوپر کہ والدین اس کو یہ لفظ بلوائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پورا لفظ نہیں پڑھ سکتا تو لا الہ الا اللہ، یہ اولاد کا حق ہے۔ اگر کوئی یہ نہیں سکھاتا، دوسری چیزیں سکھاتا، تو وہ اولاد کے حقوق تلفی کر رہا ہے، حق تلفی کر رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ سکھائے۔ پھر اب پیچھے آئیں، میں نے اس بات کو چھوڑا تھا تاکہ یہ بات آپ کو بہتر سمجھ آ جائے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو غسل کروانے کے بعد اذان دائیں کان میں اور بائیں کان میں اقامت۔ اب بات صحیح سمجھ آئے گی آپ کو۔ تو دائیں کان میں اذان بھی دے دی اور بائیں کان میں اقامت بھی کہہ دی۔ تو یہ اسلام نے کتنا خوبصورت طریقہ سکھایا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کان میں اللہ اکبر کی صدا جائے، کہ زندگی میں جب کبھی مسجد سے صدا آئے نا اللہ اکبر کی، تو وہ سمجھ جائے کہ جب سے پیدا ہوا اس وقت سے آواز آ رہی ہے تو وہ کوئی ہستی اوپر موجود ہے، مجھے اس کا تابعدار بننا ہے، میں تو جا رہا ہوں رب کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے۔ آج کتنی صدائیں آتی ہیں، ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اور دوسری اہم بات کہ بچے کو یہ بات بچپن سے سمجھ آ جائے کہ ایک کان میں اذان دے دی، دوسرے کان میں اقامت ہو چکی ہے۔ اب مجھے جو اللہ نے جیسے بچے شعور کی زندگی میں رکھے نا قدم، اسلام کا یہ عمل تو اسے پتہ چل جاتا ہے، ہر دوسری تیسری گھر میں یہ عمل ہوتا ہے، اذان اقامت والا بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بچے کو یہ سمجھ آ جائے کہ شریعت نے مسلمان کا، کافر کا نہیں، اگر ہمیں ہمارا ایمان تازہ نہیں ہوتا یا ہمیں قرآن پاک کی اللہ معاف فرمائے قدر نہیں ہے نا، شریعت کی قدر نہیں ہے، اسلام کی قدر نہیں ہے لیکن ہمارا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ ہمیں اسلام کی قدر نہیں ہے، ہماری مسجد ویران ہے، تو اس وقت بچے کو، بڑوں کو یہ سمجھنا چاہیے، اولاد کو یہ حق ہے، اس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ تو پیدا ہوا نا تو اذان اقامت ہو چکی ہے تیری، اب صرف اعلان باقی ہے اور پھر تیری نماز جنازہ ہوگی۔ اذان کے اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہوتا ہے؟ 15-20 منٹ کا۔ تو مسلمان کو شریعت نے یہ چیز سمجھائی ہے کہ اذان ہو چکی ہے تیرے کان میں، اب انتظار نہ کرنا کہ جوانی آئے گی، بڑھاپا آئے گا، نافرمانی کر رہے ہیں، کر لے توبہ، کر لیں گے توبہ بعد میں، ایسے نہیں، بلکہ نماز جنازہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اولاد پیدا ہو گئی، اللہ نے زندگی دے دی، وقتی فبہا، ورنہ والدین کے اوپر یہ بھی حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ تو زندگی علماء کرام نے یہاں پہ یہ نقطہ لکھا ہے کہ نماز اذان سے لے کر نماز تک کا وقت یہ زندگی ہے، اگر کوئی سمجھنے والا بندہ ہو۔ اس لیے سمجھیں، اپنی اولاد کا یہ حق ادا کریں کہ اولاد کے کان میں آپ نے اذان دے دی، اقامت کہلوا دی، تحنیک کروائیں کسی نیک بندے سے، نیک بندہ گھر میں موجود ہے، نمازی دادا نانا وغیرہ، ان سے کروائیں، ورنہ امام مسجد سے کروائیں، عقیقہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کی طرف توجہ دینی ہے۔